السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان گو اس بزرگ کو درویش کہے تو زیادہ موزوں ہوگا۔ اے نوجوان، درویش نے حسن بن صبا سے کہا، کیا گھوڑے سے اتر کر ہمارے درمیان بیٹھنا تجھے گوارا نہیں؟ ہم سب تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں ابھی چہرے پڑھنے کے قابل نہیں ہوا، حسن نے کہا۔ میں دل کی نیت کو آنکھوں کے آئینے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ کے دل میں بھی وہی جلال ہے جو آپ کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں، تو آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے کہ میری یہ ہم سفر آپ تک کس طرح پہنچی۔ گھوڑے سے اتر آ نوجوان، درویش نے کہا، تجھے ہر سوال کا جواب ملے گا اور تو ہمارے سوالوں کے بھی جواب دے گا۔ یہ لڑکی تیری ہم سفر ہے، ہماری نہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھ اور اس کے ساتھ روانہ ہو۔ حسن گھوڑے سے اترا اور جوتے اتار کر چٹائی پر گیا۔ درویش نے اپنا دایاں ہاتھ حسن کی طرف بڑھایا تو حسن نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اشارے پر وہ فری کے پاس بیٹھ گیا۔ فری نے اس کی طرف اور اس نے فری کی طرف دیکھا۔ فری کے چہرے پر خوف کی ذرا سی بھی جھلک نہیں ملتی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی بھی نہیں لگتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حسن کے چہرے پر تذبذب کا جو تاثر تھا وہ اڑ گیا اور اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تمہارا نام؟ درویش نے پوچھا۔ حسن بن صبا۔ تیرے اس کٹھن سفر کی منازل کیا ہے؟ درویش نے پوچھا۔ کہاں ہے منزل تیری؟ خوابوں کے سفر کی منزل بیان نہیں کی جا سکتی، حسن نے کہا۔ خوابوں کے سفر کی منزل ہوتی ہی نہیں، اے نوجوان، درویش نے کہا۔ کیا تو نیند میں خواب دیکھا کرتا ہے یا بیداری میں؟ نیند میں خواب جو دیکھا کرتا ہوں انہیں بیداری میں حقیقت بنانے کی کوشش کیا کرتا ہوں، حسن بن صبا نے کہا۔ تو شاید نہیں جانتا ہے نوجوان، درویش نے کہا، نیند کے خواب خواہشوں اور آرزوؤں کے چلتے پھرتے عکس ہوتے ہیں۔ آنکھ کھلتے ہی بلبلوں کی طرح پھٹ جاتے ہیں، اور بیداری کے خواب فرار کا ایک سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اے درویش، حسن نے کہا، میں خواہشوں اور آرزوؤں کا پجاری نہیں، نہ میں نے کبھی اپنی روح کو خواہشوں اور آرزوؤں کی غذا دی ہے۔ پھر تو روح کو کیا غذا دیا کرتا ہے؟ عزم، حسن نے جواب دیا۔ میں اپنی ہر آرزو کو عزم کے سانچے میں ڈھال لیا کرتا ہوں۔ اپنے سفر کی بھی کچھ بات کر اے نوجوان، درویش نے کہا۔ یہ بھی ایک خواب ہے، حسن نے کہا۔ خواب میں جو دیکھا تھا وہ میرے سامنے آتا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی دیکھا تھا کیا؟ درویش نے پوچھا۔ ہم بھی تو تیرے سامنے آئے ہیں۔ دیکھا تھا اے درویش، حسن نے جواب دیا۔ شفاف پانی کا ایک چشمہ دیکھا تھا، اس میں سے ایک عکس نکلا جس نے انسان کا روپ دھار لیا۔ اس نے خاموشی کی زبان میں میری رہنمائی کی۔ میں نے سات غزال دیکھے جو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں ہیں وہ غزال؟ میرے سامنے بیٹھے ہیں، حسن نے جواب دیا۔ ساتواں کھڑا ہے، اس سے تو کیا سمجھا؟ یہ کہ میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں، حسن نے جواب دیا۔ حسن بن صبا نے دیکھا کہ صرف یہ درویش بولتا ہے اور باقی سب بالکل چپ بیٹھے ہیں۔ درویش کے ہونٹوں پر تبسم ہے اور باقی سب کے چہرے بے تاثر ہیں۔ درویش بولتا ہے تو سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور حسن بولتا ہے تو سب اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ قابل احترام درویش، حسن نے پوچھا، کیا میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ ہمارا اس لڑکی پر کوئی حق نہیں، اے نوجوان، درویش نے کہا۔ اس لڑکی کا ہم پر کچھ حق تھا جو ہم نے ادا کر دیا ہے۔ حسن کے چہرے پر حیرت کا تاثر آ گیا۔ وہ کبھی درویش اور کبھی فری کو دیکھتا تھا۔ ہم نے یہ پھول ان پتھروں سے اٹھایا ہے، درویش نے کہا۔ یہ تیری ہم سفر ہے، اسے تیرے ساتھ ہی جانا ہے، لیکن ہم یہ ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ تو اس لڑکی کے قابل ہے یا نہیں۔ حیران مت ہو لڑکے، غصے کو بھی اپنے قابو میں رکھ۔ ہم تجھے راز کی یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تو کہاں جا رہا ہے۔ اتنے طویل اور کٹھن سفر میں اتنا حسین ہم سفر مل جائے تو مسافت آسان ہو جاتی ہے اور فاصلے سمٹ آتے ہیں، لیکن راہ حیات کے
جو مسافر عورت کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت جسم ہے، ان کی آسان مسافتیں بھی کٹھن ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ تو عورت کو کیا سمجھتا ہے۔ اس لڑکی کا آپ پر کیا حق تھا؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ تو ہی اسے بتا دے اے لڑکی، درویش نے فری سے کہا۔ ہمارے گھوڑے ناگوں سے ڈر کر بھاگ اٹھے تھے نا، فری نے حسن سے کہا۔ میرا گھوڑا بے قابو ہو کر ایک اور ہی طرف نکل گیا، میں سنبھل نہ سکی اور گر پڑی، گرنے تک یاد ہے، ہوش میں آئی تو یہاں آ پڑی تھی۔ انہوں نے میری دیکھ بھال کی ایسی کی کہ خوف سے نجات مل گئی، صرف تمہارا غم تھا، انہوں نے کہا تم آ جاؤ گے اور تم آ گئے۔ کیا تم نے انہیں بتایا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسن نے فری سے پوچھا۔ نہیں، فری نے جواب دیا، یہ پوچھتے رہے، میں کہتی رہی کہ میرا ہم سفر بتانا چاہے گا تو بتا دے، میں نہیں بتاؤں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہہ دو مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، بتاؤں گی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں بے آبرو کر کے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا تب بھی نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری آبرو کے محافظ ہیں، تمہیں گھر چھوڑ آئیں گے۔ میں نے کہا پھر بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا آفریں، ہم تمہاری پوجا کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیرے ہم سفر کو یہاں لانے کے لیے آدمی چلا گیا ہے۔ سن لیا ہے نوجوان؟ درویش نے حسن سے پوچھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تو اس لڑکی کے جسم کو چاہتا ہے یا روح کو۔ درویش نے اس آدمی کو جو حسن کو یہاں لایا تھا اشارہ کیا، وہ آدمی گفت کے اندر ہی کہیں غائب ہو گیا۔ وہ مشعلوں کی روشنی میں سامنے آیا تو اس کے ہاتھوں میں 3 گڑیاں تھیں۔ یہ مٹی کے بنے ہوئے 3 عورتوں کے بت تھے، خوبصورتی سے بنائے گئے تھے۔ ہر بت تقریباً 1.5 فٹ اونچا اور ہر بت برہنہ تھا۔ تینوں بت اور گولی اس کے آگے رکھ دو، درویش نے کہا۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ کوئی ایک گڑیا اٹھی، درویش نے حسن سے کہا اور اس کے دائیں کان میں گولی ڈال دی۔ یہ گولی بت کے منہ سے نکل کر زمین پر گر پڑی۔ اب دوسری گڑیا اٹھا لے، درویش نے کہا اور گولی اس کے کان میں ڈال۔ حسن بن صبا یہ بت اٹھایا اور گولی بھی اٹھائی۔ یہ گولی ایک گول کنکری تھی، یہ کانچ کی ان گولیوں جتنی تھی جن سے آج کل بچے کھیلا کرتے ہیں۔ حسن نے پتھر کی یہ گولی بت کے کان میں ڈال دی۔ کان میں ایک سوراخ تھا، گولی اس کان میں گئی اور دوسرے کان سے باہر آ گئی۔ اب ایک اور گڑیا اٹھی، درویش نے کہا اور یہ گولی اس کے دائیں کان میں ڈال۔ حسن نے دوسرا بت الگ رکھ کر تیسرا بت اٹھایا، گولی اٹھا کر اس کے کان میں ڈالی، یہ گولی اندر ہی کہیں غائب ہو گئی۔ زور زور سے ہلا اسے، درویش نے کہا، گولی کو باہر آنا چاہیے۔ حسن نے بت کو بہت ہلایا، جھنجھوڑا، الٹا کیا، دائیں اور بائیں پہلو پر کر کے ہلایا، مگر گولی باہر نہ آئی۔ یہ گڑیا بیکار ہے، درویش نے کہا، اسے الگ رکھ دے، اس بدبخت نے ہماری گولی ہضم کر لی ہے۔ حسن نے یہ بت رکھ دیا۔ کیا یہ بت خوبصورت نہیں؟ درویش نے پوچھا۔ کیا یہ تجھے اچھے نہیں لگتے؟ خوبصورت ہیں، حسن نے جواب دیا، دل کو اچھے لگتے ہیں۔ بنانے والے نے عورت کی رعنائیاں ان بتوں میں سمو دی ہیں، ان میں صرف جان ڈالنی باقی رہ گئی ہے، ہم تجھے انعام دینا چاہتے ہیں، درویش نے کہا۔ کوئی ایک گڑیا اٹھا لے، تینوں ایک جیسی ہیں۔ حسن بن صبا نے سب سے آخری والا بت اٹھا لیا جس کے کان میں گولی ڈالی تھی، تو کسی طرف سے گولی باہر نہیں آئی تھی۔ درویش نے اسے بیکار کہہ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ تو نے عقل سے کام نہیں لیا اے نوجوان، درویش نے کہا۔ یا تو نے سنا نہیں کہ میں نے اس گڑیا کے متعلق کہا تھا کہ اس نے ہماری گولی ہضم کر لی ہے، اسے پھینک دو۔ محترم درویش، حسن نے کہا، میں عقل اور توجہ سے کام نہ لیتا تو آپ کی اس گڑیا کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، دوسری دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیتا، لیکن میری عقل نے مجھے بتایا کہ یہ گڑیا اٹھا لے۔ تیری عقل نے اس میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ درویش نے پوچھا۔ ایک کے کان میں گولی ڈالی تو وہ اس کے دوسرے کان سے نکل گئی، حسن نے کہا۔ اے درویش عالی مقام، آپ یقیناً ایسی بیٹی کو پسند نہیں کریں گے جو اپنے باپ کی پند و نصیحت ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے۔ ایسی بہن بھی بری، ایسی بیوی بھی بری۔
دوسری کے کان میں گولی ڈالی تو اس نے منہ کے راستے نکال دی۔ ایسی عورت تو اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ گھر کا کوئی راز اپنے دل میں رکھ نہیں سکتی۔ بات سنی اور ہر کسی کے آگے اگلنا شروع کر دی۔ ایسی عورت اپنے گھر کا اور اپنے ملک کا بھی بیڑا غرق کرا دیا کرتی ہے۔ اور جسے آپ نے بیکار کہا ہے، یہ بڑی قیمتی عورت ہے جو راز کی بات اپنے دل میں دفن کر دیا کرتی ہے۔ میں نے اس بت کو یا گڑیا کو بہت ہلایا، الٹا کیا، ہر پہلو پر کر کے زور زور سے جھنجھوڑا، لیکن اس نے گولی نہیں اگلی۔ اسے آپ توڑ پھوڑ کر اس کا وجود ختم کر دیں تو ہی آپ اس کے اندر سے گولی نکال سکتے ہیں۔ یہ وہ خوبی ہے جو آپ نے فری میں دیکھی ہے۔ آپ 8 ہیں اور یہ اکیلی۔ کیا 8 آدمیوں سے ڈر کر اس نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ میں اسے اپنی عمر کا ہم سفر بناؤں گا۔ آفرین اے نوجوان، درویش نے کہا، خدا نے تجھے وہ دانش اسی عمر میں دے دی ہے جو اوروں کو عمر بھر کا تجربہ حاصل کر کے بڑھاپے میں بھی نہیں ملتی۔ تو پیدائشی دانش مند ہے، درویش نے اپنے آدمی سے کہا۔ تینوں گڑیوں کو اٹھا کر سنبھال لو، ان کے امتحان میں شاید ہی کبھی کوئی کامیاب ہوا ہو۔ ایک آدمی نے تینوں بت اٹھائے اور مشعلوں کی روشنی سے نکل گیا۔ کھانا گرم کرو، درویش نے حکم کے لہجے میں کہا۔ دسترخوان لگ جائے فوراً، یہ دونوں بھوکے ہیں۔ اس ویرانے میں اتنا پرتکلف کھانا حسن بن صبا کے لیے حیران کن تھا۔ حسن اور فری اس قدر بھوکے تھے کہ بے صبری سے کھانا نگلتے چلے گئے۔ کھانے کے بعد درویش نے حسن بن صبا کو اپنے پاس بٹھا لیا، باقی سب وہاں سے چلے گئے۔ حسن اور فری کے سونے کا الگ انتظام کر دیا گیا۔ فری جا کر سو گئی تھی۔ حسن، درویش نے کہا، تیرا نام حسن بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن تو نے حسن بن صبا کہلانا زیادہ پسند کیا۔ میرے آبا و اجداد میں صبا ہمیری ایک شخص ہو گزرا ہے۔ حسن نے کہا، میرا باپ کچھ کم استاد نہیں، لیکن صبا کے متعلق سنا ہے کہ اس نے بہت ہی شہرت اور عزت پائی تھی، اور اس کا کمال یہ تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہونے دیا کہ وہ عیاروں کا عیار اور فریب کاروں کا استاد ہے۔ بس یہ وجہ ہوئی کہ میں نے بن علی کی بجائے بن صبا ہمیری کہلانا زیادہ پسند کیا۔ لیکن آپ کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ صرف نام ہی نہیں حسن، درویش نے جواب دیا، تمہارے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ تم جس جگہ سے آ رہے ہو، جس جگہ جا رہے ہو، میں ان کے درمیان ایک رابطہ ہوں، ایک رشتہ ہوں، پل سمجھ لو۔ اور رک جائیں، حسن اچانک بول پڑا، مجھے یاد آ گیا، میرے استاد عبد الملک ابن عطاش نے مجھے بتایا تھا کہ خواب میں مجھے ایک غار نظر آئے گا اور اس غار میں میرا علم مکمل ہو جائے گا۔ میں آپ کی ذات میں ایسا گم ہو گیا تھا کہ یاد ہی نہ رہا کہ میں نے خواب میں ایک غار دیکھا تھا۔ اس غار پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ اس دھند میں کچھ ہے۔ میں نے پہلے دن غزالوں کا ذکر کیا ہے کہ خواب میں دیکھے تھے، وہ اسی دھند میں غائب ہو گئے تھے۔ محترم درویش، کہ یہ میرا خواب والا غار تو نہیں؟ ہاں حسن، درویش نے کہا، غار وہی ہے، لیکن تیرا علم یہاں مکمل نہیں ہوگا۔ یہاں سے تجھے روشنی ملے گی جس میں تجھے اپنی منزل، اپنا مستقبل اور اپنی شخصیت بہت ہی بڑی نظر آئے گی۔ اب تو یہ پوچھے گا، میں کون ہوں اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ یہ تو میں نے پوچھنا ہے ہی، حسن نے کہا۔ اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں سن لے حسن، درویش نے کہا۔ مجھے معلوم تھا تو آئے گا۔ یہ ہمارا ایک زمین دوز نظام ہے۔ اس نظام کو ہم زمین کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہوتا ہے جس پر ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ آگے بہت سے قلعے ہیں، جن میں کچھ چھوٹے اور بعض بہت ہی چھوٹے اور چند ایک ذرا بڑے ہیں۔ ان میں کئی ایک ایسے ہیں جو چند ایک امراء کی ذاتی ملکیت بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان پر قبضہ کرنا ہے۔ قلعہ فتح کرنے کے لیے تو فوج کی ضرورت ہوتی ہے، حسن نے کہا۔ ہم فوج کہاں سے لائیں گے؟ لوگوں کی فوج بنائیں گے، درویش نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ حسن نے پوچھا۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ہے وہ سبق جو میں نے تجھے دینا ہے، درویش نے کہا۔ تو نے عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی بھی کر لی ہے، اب تو ایک اور شخص کی شاگردی کرے گا، وہ ہے احمد بن عطاش۔ آگے ایک قلعہ ہے جس کا نام قلعہ اصفہان ہے۔
احمد بن عطاش اس قلعے کا والی ہے، وہ تجھے علم سحر کا ماہر بنا دے گا۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس کا ایک لفظ غور سے سننا ہے اور ہر لفظ کو سینے میں محفوظ رکھتے جانا۔ بنی نوع انسان دو طاقتوں کے غلبے میں ہے۔ یوں کہہ لو کہ دنیا پر دو طاقتوں کی حکومت ہے، ایک ہے خدا اور دوسرا ہے ابلیس۔ انسان خدا کو کئی روپ دے کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ انسان نے سورج کو خدا بنایا، آگ کو سانپ کو، اور آسمانی بجلی کو بھی انسان نے خدا بنایا۔ آخر اسلام نے آ کر انسان کو بتایا کہ خدا کیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ یہ سورج، چاند، آسمانی بجلیاں، آگ، سانپ وغیرہ خدا نہیں، بلکہ یہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس خدا کی وحدانیت کو لوگوں نے مان لیا۔ ہم بھی خدا کو ماننے والے مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا ہے اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صحیح اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن اہل سنت نے لوگوں کے دلوں پر اپنے عقائد ایسے طریقے سے نقش کر دیے ہیں کہ اب ہم ان کے عقائد کو نہیں بدل سکتے۔ ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کیا آپ نے کوئی طریقہ سوچا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ ہاں، درویش نے کہا، یہی بتانے لگا ہوں، لیکن یہ طریقہ ایسا نہیں کہ پتھر اٹھاؤ اور کسی کے سر پر مارو۔ یہاں معاملہ نظریات کا ہے اور اس معاملے کو صرف تم سمجھ سکتے ہو۔ صرف میں کیوں؟ حسن نے کہا، میرا علم ابھی خام ہے اور تجربہ کچھ نہیں۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، درویش نے کہا۔ پہلے وہ سن لو جو ہم نے سوچا ہے، پھر تم خود محسوس کرو گے کہ یہ تو پہلے ہی تمہارے دل میں تھا۔ بات یہ ہے حسن، اہل سنت نے لوگوں کا رشتہ خدا کے ساتھ براہ راست قائم کر دیا ہے۔ عیسائیت نے بھی خدا کو ہی اول اور آخر قرار دیا ہے اور وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہودی ہیں، آتش پرست ہیں، یہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ حکومت اہل سنت کی ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا، حسن نے کہا، کہ ہمارا امیر ابو مسلم رازی اس قدر کٹر سنی ہے کہ اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو اہل سنت ظاہر کرتے ہو، تو اپنے بیٹے کو ایک اسماعیلی پیشوا عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ میرے باپ نے ابو مسلم رازی کے عتاب سے بچنے کے لیے مجھے امام موافق کے مدرسے میں بھیج دیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابو مسلم نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں جو گھر گھر کی خبر رکھتے ہیں کہ کہیں سنی عقیدہ کے خلاف کوئی بات تو نہیں ہو رہی۔ ہاں حسن، درویش نے کہا، ابو مسلم رازی نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں، اس سے معلوم نہیں کہ ہم نے اس کے جاسوسوں کے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سلجوقی سلاطین کی حکومت ہماری دشمن ہے، لیکن ہم ان کی جڑیں کھوکھلی کر دیں گے۔ ہمیں مصریوں پر بھروسہ ہے، وہ عبادی ہیں اور ہمارے ہم عقیدہ بھی ہیں۔ محترم درویش، حسن نے کہا، معلوم نہیں کیوں مجھے خیال آتا ہے کہ میں مصر جاؤں اور وہاں سے سلجوکیوں کے خلاف طاقت حاصل کروں۔ درویش عجیب سی طرح ہنسا اور کچھ دیر حسن بن صبا کے منہ کو دیکھتا رہا۔ کیوں محترم درویش؟ حسن نے ذرا سیانہ سا ہو کر پوچھا۔ کیا میں نے غلط بات کہہ دی ہے؟ نہیں حسن، درویش نے کہا، میں تمہاری اس بات سے خوش اور مطمئن ہوا ہوں کہ تمہیں مصر کا خیال آیا ہے۔ میں خوش اس لیے ہوں کہ یہ خیال ویسے ہی نہیں آیا، بلکہ تم میں ایک پر اسرار طاقت ہے جو تمہیں اشارہ دیتی ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ تم میں نبوت کے نمایاں آثار پائے جاتے ہیں۔ تم نبی بنو یا نہ بنو، تمہیں اتنی ہی شہرت ملے گی جو صرف نبیوں کو ملا کرتی ہے۔ آنے والی نسلیں اور ان کی نسلیں ہمیشہ تمہارا نام لیتی رہیں گی، لیکن ضروری نہیں کہ تمہیں اچھے نام سے یاد کیا جائے گا۔ لوگ تمہیں یاد ضرور رکھیں گے۔ پہلے درویش کی ہنسی نکلی تھی، اب حسن ہنس پڑا۔ آپ کو میری بات سے خوشی حاصل ہوئی تھی، حسن نے کہا، اور مجھے آپ کی بات سے خوشی حاصل ہوئی ہے۔ معلوم نہیں کیوں مجھے برائی سے مسرت حاصل ہوتی ہے۔ میں تمہیں اسی بات پر لا رہا تھا، درویش نے کہا۔ میں خدا کا جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک قوت خدا کی ہے اور دوسری ابلیس کی۔ خدا کا نام لے کر لوگوں کو ان کے عقیدوں سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کام کو ہم اس طرح آسان کریں گے کہ ہم دوسری قوت کو استعمال کریں گے، یعنی ابلیس کی قوت۔ بدی میں بڑی طاقت ہے حسن، بدی میں کشش ہے، بدی میں لذت ہے اور بدی میں نشہ ہے۔ یہ قوت تمہارے دل و دماغ میں موجود ہے۔ ہم لوگوں پر بدی کا نشہ طاری کریں گے۔ تمہارے ساتھ یہ جو لڑکی ہے یہ تمہارا کام آسان کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم علم سحر کو کام میں لائیں گے۔ یہ علم سحر کا ہی کرشمہ ہے کہ تم مجھ تک پہنچے ہو۔
اب ہم نے تمہارے اس علم کی تکمیل کرنی ہے۔ انسان میں خدا نے یہ کمزوری شروع سے ہی رکھ دی ہے کہ وہ بدی کی طرف جلدی آ جاتا ہے۔ وہ ابلیس ہی تھا جس نے انسان کو بہکا کر جنت سے نکالا تھا۔ ہم لوگوں کو دنیا میں ہی جنت دیں گے اور یہ تم دو گے۔ محترم درویش، حسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ مزید باتوں کی ضرورت نہیں۔ آپ جو کچھ بھی کہے جا رہے ہیں یہ پہلے ہی میرے ذہن میں موجود ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ مجھے میری اس منزل تک پہنچا دیں جہاں سے میں اپنا محاذ کھول سکوں؟ کل صبح تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے۔ درویش نے کہا، اس لڑکی کو بھی تعلیم و تربیت دی جائے گی۔